الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 75 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعونی ما ترکتکم، جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں، یعنی بیان نہ کروں، تو تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان کی بابت کریت کریت کر مت پوچھو۔ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے۔ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، چنانچہ جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے اجتناب کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ۔ اس حدیث کے 2 جز ہیں، ایک کثرت سوال سے ممانعت، دوسرے منہیات یعنی ممنوعات و محرمات سے کلی طور پر احتراز کرنا، یعنی دور رہنا اور پاس بھی نہ جانا، اور مأمورات یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دوں، مثلا عبادات، جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو۔ اس لیے تشریح بھی ہر جز کی الگ الگ مناسب اور مفید ہے۔ پہلے جز کی تشریح کی جا رہی ہے۔ نبی دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اپنی امت کو خداوندی احکام بتلائے اور ان پر عمل کرائے۔ وہ دن رات اپنے منصب رسالت وہ تبلیغ احکام الہیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے میں مصروف رہتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں تم کو کسی کام کا حکم نہ دوں تم خاموش رہو، اور یقین رکھو کہ اگر کوئی حکم خداوندی ہوتا تو میں ضرور اس سے آگاہ کرتا اور اس پر عمل کراتا۔ تم محض اپنی ذہنی خواہش اور
عقلی چون چرا کی بنا پر طرح طرح کے امکانی امور و احتمالات سے متعلق سوالات کہ اگر ایسا ہو تو کیا حکم ہے، مت کیا کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا ہے، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس کے احمقانہ سوال اور کھود کرید کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو گئی۔ اگر وہ شخص کھود کرید نہ کرتا اور نہ پوچھتا تو حرام نہ ہوتی۔ اس حدیث کا مقصد صرف احمقانہ سوالات اور کھود کرید کرنے والوں کا منہ بند کرنا ہے، ورنہ شریعت میں جہاں تک ہمارا علم ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کسی شخص کے دریافت کرنے کی وجہ سے حرام ہوئی ہو۔ اگر وہ دریافت نہ کرتا تو حرام نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بھی حرام یا حلال کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بذات خود حرام یا حلال کیا ہے جس کے آپ مامور تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تم پہنچا دو جو حکم تم پر اتارا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پس اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم نے اپنے رب کی پیغام رسانی نہیں کی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے شر سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے برعکس آپ نے ایسے سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا ہے اور بار بار کے اصرار پر تنبیہ کی ہے، اور جواب نہ دینے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یعنی تقریر کی، اور فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج کیا کرو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا، ہر سال حج کیا کریں؟ آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ تو تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور یقیناً تم دور دراز ملکوں سے ہر سال سفر کر کے مکہ نہیں آ سکتے، تم ہر سال حج نہیں کر سکتے، اور حکم خداوندی پر عمل کرنے کی پاداش میں پہلی امتوں کی طرح ہلاک ہوتے۔ اس کے بعد آپ نے وہی پہلی امتوں کا حشر بیان کیا جو اس باب کی پہلی حدیث میں مذکور ہے۔ اس شخص کا سوال تو پھر بھی کسی درجے میں دریافت طلب ہے، اس لیے کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جیسے 5 وقتہ نماز میں ہر روز
5 وقت نماز ہر روز ادا کرنا فرض ہیں، رمضان کے روزے رکھنا ہر سال فرض ہے، شاید ایسے ہی ہر سال حج ادا کرنا بھی فرض ہو۔ آپ نے سکوت کی وجہ بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے عمر میں 1 مرتبہ حج فرض کیا ہے، ہر سال نہیں۔ اس سے زیادہ لا یعنی اور بیکار سوالات کی مثالیں جن پر آپ کو غصہ بھی آیا ہے آنے والی حدیث میں مذکور ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 23 سال اپنے رب کے حکم کے تحت جو شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، ضرورت اور حالات کے مطابق احکام الہیہ سے آگاہ کرنے اور احکام شرعیہ سے متعلق سوالات کے جوابات دینے میں صرف کیے ہیں۔ تاہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مذکورہ بالا آیت کریمہ کے نازل ہونے اور احادیث میں کثرت سوال کی ممانعت کے بعد بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کے متعلق سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اس لیے ہمیں اچھا معلوم ہوتا تھا کہ دیہاتیوں میں سے کوئی عقل مند آدمی بطور وفد اپنے قبیلے کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے سوالات کرے اور ہم سنیں۔ چنانچہ اس کے بعد ضمام ضاد کے ساتھ ضمام بن ثعلبہ کا قصہ بیان کیا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک غیر معروف اور ناقابل شناخت انسان کی شکل میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے ایمان، اسلام، احسان وغیرہ سے متعلق صحابہ کے سامنے نہایت اہم اور دقیق سوالات کیے، اور آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے نہایت واضح اور محکم اور تسلی بخش جوابات دیے، اور ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تم تو سوال کرتے نہیں، یہ تم کو دین کے متعلق سوال کرنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے آئے تھے کہ دین کے متعلق اس طرح سوال کیا کرتے ہیں۔ حدیث کے دوسرے جز کی تشریح۔ حدیث کا دوسرا جز نہایت اہم ہے، ہر مسلمان کو ہر حالت میں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو جس چیز یا کام سے میں تم کو منع کروں اس کو تو بالکل چھوڑ دو، پاس بھی نہ جاؤ، اور جس چیز یا کام کا میں حکم دوں اس پر جس قدر تم سے ہو سکے عمل کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ منہیات یعنی حرام چیزیں، ناجائز چیزیں، ان میں ہو سکنے یا نہ ہو سکنے کا کوئی سوال نہیں، ان کو تو کلی طور پر چھوڑ دو، اور مامورات یعنی وہ کام جن کے کرنے کا آپ نے حکم دیا، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ عبادات، ان پر جس قدر تم سے ہو سکے عمل کیا کرو۔
بہرحال وہ سوالات جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے متعلق سوالات کیے گئے جو آپ کو ناگوار گزرے۔ جب لوگوں نے آپ سے اس قسم کے بے تکے احمقانہ سوالات کثرت سے کرنے شروع کیے تو آپ ناراض ہو گئے اور غصے میں لوگوں کو خطاب فرمایا، جو تمہارا جی چاہے مجھ سے پوچھو، میں جواب دوں گا۔ چنانچہ ایک شخص نے سوال کیا، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ دوسرا شخص اٹھا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، تیرا باپ سالم مولا شیبہ ہے۔ اس کے بعد آپ برابر فرماتے رہے، سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو، اب کیوں نہیں پوچھتے؟ جب لوگوں نے، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے پر غیظ و غضب اور قہر و جلال کے آثار دیکھے تو سب آہستہ آہستہ رونے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر دو زانوں بیٹھ کر کہا، ہم ایسے بے ہدہ سوالات کرنے سے توبہ کرتے ہیں، آپ بھی معاف فرما دیجیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اسی پر ذیل کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر نزول قرآن کے زمانے میں تم دریافت کرو گے تو ضرور ظاہر کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا بردبار ہے۔ بے شک تم سے پہلی قوموں نے اس قسم کی چیزوں کو دریافت کیا، پھر ان کے سبب کافر ہو گئے۔ ضروری احکام شرعیہ کے متعلق سوالات کرنے کی اجازت۔ بہرحال سوالات کرنے کی ممانعت اس قسم کے بے تکے اور لا یعنی سوالات سے متعلق ہے، یا احکام الہیہ سے متعلق احمقانہ کھود کرید سے متعلق ہے، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام الہیہ سے متعلق ہر ضرورت کے موقع پر سوالات کیے گئے ہیں، اور آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ جوابات دیے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور قرآن کریم میں تو سوالات اور جوابات کا ایک مستقل عنوان ہے جس کے تحت مختلف احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا یسألونک عن الأہلہ، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الساعہ، وغیرہ وغیرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔